العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع نور شریف کا مہینہ جاری ہے، اسی مناسبت سے آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے شان مصطفیٰ بازبان مصطفیٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان جو خود بیان کی ہے، صرف وہ احادیث آپ کو پیش کر دی ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی بات کرے نا، کسی ولی کی شان پیش کرے، نبی کی شان پیش کرے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے ہمیں مولویوں نے گلاں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کی شان پیش کی جائے تو جی حدیث ہی ضعیف ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ عز وجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شان خود بیان فرما دی، اب ساری دنیا کے مولوی بھی اس کے خلاف بیان کریں، جب حدیث موجود ہے تو پھر حدیث پاک کے اوپر عمل ہوگا انشاءاللہ عز وجل۔ چند احادیث اس کے اوپر میں پیش کروں گا، ویسے تو بہت لمبا موضوع ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کس کس موقع پر کیا بیان فرمائی، اس کے اوپر تو پوری پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک، آپ نے سنی ہوگی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آقا علیہ السلام اپنی شان بیان کر رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بننے سے پہلے کے نبی ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جو تمام قیامت تک جو بندے آئیں گے، مخلوق آئے گی، ان سب انسانوں سے اپنی وحدانیت کی گواہی لی، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انسانوں نے، سب روحوں نے، ہماری روح نے، قیامت تک جو روح آئے گی اس سب روحوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ پیارے آقا اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو شرح شفا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان خود بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں انا اول من قال بلا فی المیثاق، کہ سب سے پہلے عالم ارواح میں جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی وہ میں ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی تو پھر ہم سب نے سرکار کی گواہی کے اوپر کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو فرمایا
قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دی۔ پھر اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عباس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، تو کچھ منافق جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اوپر طعن کیا، نسب کے اوپر تنقید کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر بڑا دکھ ہوا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور منافقین کے اس عمل کو بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا، سب صحابہ کو جمع کیا، پوچھا من انا، اور میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول اللہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، بے شک اللہ نے خلق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر جب اس گروہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہتر حصے میں رکھا۔ پہلے یہ کہ بہترین گروہ میں رکھا، بہترین جو انسانوں کا گروہ تھا اس میں رکھا، قریش میں رکھا۔ پھر اس قریش کے آگے جب مزید قبیلے بنے، مزید خاندان ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھر جب اس قبیلے کے آگے مزید گھر بنے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ اور پھر بہترین فرد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی شان خود بیان کی کہ میرا نور مبارک جس جس پشت میں منتقل ہوتا رہا، وہ پشت جو تھی، وہ جو خاندان تھا، وہ سارے قبیلوں میں، وہ سارے خاندان میں، وہ سارے محلے میں، وہ سارے افراد میں افضل ہوتا رہا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا ہمارا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی۔ اسی طرح مشکات شریف کی ایک طویل حدیث پاک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحت آدم فمن دونها ولا فخر، انا اول من یحرک حلق الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا، میں وہ پہلی ہستی ہوں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا اٹھائے گی، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، میں اگلے پچھلے تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوں، میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، اور میں ہی وہ شخص ہوں، میں ہی وہ ہستی ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا۔ یہ آقا علیہ السلام نے طویل حدیث پاک میں اپنی شان خود فرمائی۔ پہلے کیا کہا؟ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب جو ہوتا ہے وہ سب سے افضل مقام ہے، خلیل کی بھی بڑی شان ہے، لیکن حبیب کی شان یہ ہے کہ خلیل رب کی رضا چاہتا ہے اور حبیب کی رضا رب چاہتا ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو قیامت والے دن حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ جب قیامت قائم ہوگی کوئی شخص بولنے کی جرت نہیں کر رہا ہوگا
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب سے پہلے کلام کروں گا اور پھر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جیسی کبھی کسی نے نہ کی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ طویل حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی امت کو کس طرح بخشوائیں گے، کس طرح مخلوق مختلف انبیاء سے ہوتے ہوتے کس طرح سرکار کی بارگاہ میں آئے گی، ایک طویل حدیث پاک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی شان خود بیان فرمائی کہ میں لواء حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، میں حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، میں سب سے افضل ہوں، اگلے پچھلوں میں سب سے افضل ہوں۔ سرکار نے اپنی شان خود بیان فرمائی۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث سے پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد انا احمد انا ماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا۔ سرکار کے صفاتی ناموں میں کئی نام آتے ہیں نا، اس میں ایک ماحی بھی آتا ہے۔ ماحی کا معنی آتا ہے مٹانے والا، کہ آقا علیہ السلام کفر کو مٹانے والے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں احمد بھی ہوں اور میں محمد بھی ہوں۔ یہ سرکار کے دو ذاتی نام ہیں۔ زمین پہ سرکار کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف رب نے کی ہو، جس کی تعریف ساری دنیا نے کی ہو، فرشتوں نے کی ہو، ہر شخص نے کی ہو، اس کا معنی ہوتا ہے محمد، کہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اور احمد آقا علیہ السلام کا آسمانوں میں ذاتی نام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حمد کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر رب کی حمد کرتے ہیں، اس لیے سرکار کا نام احمد بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک شمائل ترمذی کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا نبی رحمہ و نبی التوبہ، کہ میں رحمت کا نبی ہوں اور میں توبہ کا نبی ہوں۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی نعمتیں عطا فرمائیں، بارش بھی رحمت ہے، اولاد بھی رحمت ہے، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، کئی چیزیں رحمت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر رحمت سدا رہے۔ کئی رحمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض دفعہ آزمائش بن جاتی ہیں۔ بارش رحمت ہے، لیکن اگر زیادہ ہو پڑے تو زحمت بن جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں۔ اولاد رحمت ہے، لیکن اگر نافرمان ہو تو زحمت بن جاتی ہے، خاندان کی عزت بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان یہ بیان فرمائی انا نبی رحمہ، کہ میں رحمت کا نبی ہوں، کہ آقا علیہ السلام کی رحمت اپنی امت پر ایسے ہے کہ جس میں کبھی کوئی زحمت نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہے۔ کہ جب آپ کی امت نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے، آپ کے اوپر پتھر برسائے، اور پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اگر آپ حکم دیں تو اس لوگوں کے اوپر اسی پہاڑ کو گرا دو، تو آقا نے کیا فرمایا، نبی رحمت نے کیا فرمایا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کے بعد والے ایسے آئیں گے کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نبی رحمت، کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ رحمت بن کر آئے، اپنی امت کے لیے ہمیشہ بلائی چاہی، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ نبی تمہاری بلائی چاہنے کے حریص ہیں، چاہنے والے ہیں کہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہو۔ کئی کام آقا علیہ السلام نے قصداً اس وجہ سے نہیں کیے کہ کہیں میری امت کے اوپر لازم نہ ہو جائے۔ تراویح 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ مسواک کو پسند کرتے تھے وضو سے پہلے، لیکن اس وجہ سے کہ کہیں میری امت کے اوپر مشقت نہ ہو، مسواک کو وضو سے پہلے لازم قرار نہیں دیا۔ اسی طرح اور بھی کئی احکامات تھے کہ آقا علیہ السلام رحمت کے نبی بن کر آئے، کوئی ایسا اپنی امت کے اوپر کام نہیں ڈالا کہ جو امت کے اوپر زحمت بن جائے، بلکہ ایسی نعمت عطا فرمائی، ایسا کرم فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی ہر سنت، آقا علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور دنیا بھی سنورتی ہے
اور طب کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور آخرت میں ثواب الگ سے ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا انا نبی التوبہ، کہ میں توبہ کا نبی ہوں، کہ آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے بخشش چاہنے والے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے اوپر ایسا کرم فرمایا کہ بندہ 70 مرتبہ بھی دن میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت اور توبہ کرے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی مجموع زوائد کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے بہتری اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ دنیا میں میں ہوں تو تمہارے بارے میں آسمان سے خبریں آتی ہیں، وحی آتی ہے، اور جب دنیا سے چلا جاؤں گا تمہارے نامہ اعمال کو میرے حضور پیش کیا جائے گا، اگر اس کے اندر نیکیاں ہوں گی تو میں خوش ہوں گا، اور اگر اس میں گناہ ہوں گے تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ ہے نبی توبہ، کہ اپنی امت کے لیے آج بھی مغفرت کی دعائیں مانگنے والی ہستی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، کہ جانتے ہو زیادہ سخی کون ہے؟ زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ اور اللہ بہتر جان، ساڈے وانگو تکے نہیں سی مار دے، اے بھی جو منہ چاہیا جو غیر شرعی جو بھی ہے منہ سے نکال دیا، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ، بلکہ مفتیان کرام کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا بڑے بزرگوں نے کہ جب فتویٰ دو تو فتوے کے نیچے لکھو واللہ عالم، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، مجھے جتنا پتا تھا میں نے وہ لکھ دیا، اس لیے جو بھی آپ فتویٰ دیکھیں گے نا کسی بڑے مفتی کا، اس کے نیچے لکھا ہوگا واللہ ورسولہ عالم واللہ علیم واللہ عالم، کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھتے ہیں نیچے کہ بندہ جو ہے اپنے علم کے ناقص ہونے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی طرف واضح طور پر صراحت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہ بھی طریقہ تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بتاؤ سخی کون ہے اور اس مخلوق میں سب سے بڑا سخی کون ہے، تو جب صحابہ نے کہا کہ آپ اور اللہ بہتر جانتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اجود من بنی آدم، کہ میں بنی آدم میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں، سب سے زیادہ سخی ہوں۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، تو منکرین کو یہ حدیث بڑی چبھتی ہے، حالانکہ بخاری کی حدیث پاک، لیکن بات وہی ہے، بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو مگر آتی نہیں بخاری۔ عشق ہو نا تو پھر نبی کی شان پتہ چلتی ہے۔ جب یہ حدیث پاک پیش کرے نا کہ یار اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی مدد کرتا ہے، تو کہتے ہو نہیں اے حدیث علم دے باب بھی چاہیے، اس سے مراد صرف علم ہے، بس سرکار کو علم زیادہ ہے اور وہ اپنی امت کو سکھاتے ہیں، حالانکہ یہ منکر تو سرکار کے علم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ سرکار نے تو دیوار دے پیچھے دا بھی نہیں پتا، واضح ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تقویۃ الایمان جا کر کھول کر دیکھ لیں، اس کے اندر یہ واضح لکھا کہ سرکار کو تو اپنی آخرت کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ جس نبی نے ہماری آخرت کے بارے میں ہمیں بتایا، اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس کو اپنی آخرت کا نہیں پتہ تھا۔ سن لو، بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا فرمایا، میں سب سے بڑھ کر بنی آدم میں کیا ہوں، سخی ہوں، کہ آقا علیہ السلام آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تصرفات عطا فرمائے ہیں وہ اپنی امت میں عطا فرما رہے ہیں، بیماروں کو شفا بھی عطا کرتے ہیں، قرضوں والوں کو قرضوں سے رہائی بھی عطا کر دیتے ہیں، اور بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، روایتیں بڑی بڑی ہیں،
کہیں سرکار کے روزے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ قرض بہت زیادہ ہے، خواب میں آ کر سرکار نے قرض ادا کر دیا۔ کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، سرکار نے خواب میں آ کر روٹی عطا فرما دی۔ کسی نے کس طرح سرکار سے مانگا، سرکار نے عطا فرمایا۔ کسی کو بیماری ہو گئی تو سرکار نے خواب میں آ کر اپنا دستے مبارک اس کے جسم پر پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شان کیا بیان کی، میں بنی آدم میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہوں، سخی ہوں۔ کس قدر سخی ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس ہو تو میری سخاوت کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کا یہ حال ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہ رکھوں، سارے کا سارا صدقہ کر دوں، صرف اتنا رکھوں جتنا میرے اوپر کسی کا قرض ہو۔ یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی تھی۔ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بندہ مانگتا ہے تو اتنا فاصلہ ہے کہ جتنی ہاتھ اٹھانے میں۔ آقا علیہ السلام اس طرح کرم فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، اور پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگو تو سرکار یہ نہیں کہتے او فلاں کام کر تے پھیر دیاں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب کسی سے مانگے تو وہ سوچ شرط اے کر تے پھیر ملے گا، اے کر تے پھیر دیاں گا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں سرکار سے مانگو، سرکار یہ نہیں کہتے کہ فلاں کرو گے تو ملے گا، اور بغیر کچھ کیے اور بغیر نہ کیے اور بغیر کچھ اور کام دیے سرکار عطا فرماتے ہیں۔ اور مانگنے والا بندہ ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جن کے عقیدے مضبوط تھے انہوں نے سرکار سے مانگا اور سرکار نے عطا کیا، اور جنہیں شرک تھے جن سے بجے رہتے ہیں ان کو کبھی نہیں ملتا۔ شک کے اندر جو رہے گا، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ پتہ نہیں انہوں سرکار نے ملیا بھی ہے کہ نہیں، وہ نہیں۔ اور الحمدللہ ہم اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ پہ ثابت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ، اللہ کی عطا کے علاوہ کوئی نبی کوئی ولی مدد کر سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر تو نہیں نا شفا دیتے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے دوائی وہ بھی وہی لکھتا ہے، دوائی وہ بھی وہی لکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں شفا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری دنیا جو انجینئرنگ کر لے لیکن ہر بندہ کامل انجینئر نہیں بنتا، یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو ہنر عطا فرما دے، کسی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہنر عطا فرماتا ہے، کسی کو علم عطا فرماتا ہے، اور اپنے ولیوں کو اپنے نبیوں کو تصرفات عطا فرماتا ہے۔ بس اینی جی نہیں گال، یہ سمجھنے والی بات کہ جب کوئی ہمیں کہے کہ یار ماشاءاللہ مولوی صاحب تہاڈے کو بڑا علم ہے تو میں انج چوڑا ہوئی ہاں، جدوں کہیے کہ یار سرکار نو بڑا علم تو میں فوراً اعتراض کراں کہ نہیں سرکار نو تے علم مینوں ہے وے سرکار نو نہیں ہے۔ کڈا بدبخت ہے وہ مولوی کہ اپنی جب تعریف آئے، اپنے ہنر کی اپنی قابلیت کی بات آئے تو بندہ فخر کرے، ہاں جی واہ جی الحمدللہ جی الحمدللہ، اور جب سرکار کی بات آئے اور جب داتا کی بات آئے اور جب غوث پاک کی بات آئے تو اس وقت بندہ کہے نہیں جی نہیں تو شرک ہو گئے۔ ایسے ہی مولویوں نے کئی لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفتح الربانی، غوث پاک کی کتاب الفتح، آپ کے خطبے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پچھلی کتابوں میں کہتا ہے اے بندے تو میرا ہو جا۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ بندے اور تو میرا ہو جا، جب تو میرا ہو جائے گا تو میں تجھے کن کا تصرف عطا فرماؤں گا، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور جب تو میرا ہوگا جیسے ہی تیرے منہ سے جو نکلے گا میں وہ پورا کر دوں گا۔ اللہ ہزاروں واقعے کتابوں میں مستند واقعہ نے کہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلا وہ پورا ہو گیا۔ وہ کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تصرف عطا فرمایا. اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی کے خلاف دعا نہیں کرتے، جب دعا کر دیں تو پھر اگلے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ اتنے واقعات ہیں اس کے اوپر، اتنے مستند بڑے بڑے اکابرین کے، صحابہ کے انبیاء علیہ السلام کے، قرآن کے اندر بھی واقعہ لکھا ہوا ہے. فرعون کے بارے میں کس نے دعا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو کس عبرتناک موت ملی. اور بھی کئی واقعے ہیں کہ پھر جب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے اوپر کاربند ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا مطلب کہ اس کا دیکھنا پھر ہمارے جیسا دیکھنا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. کیا مطلب؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں بننے سے پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں وہ عام لوگوں جیسے نہیں رہتے. پھر مزید آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، انا فرط امتی، میں اپنی امت کا سہارا ہوں، میں اپنی امت کا سہارا ہوں. یہ حدیث پاک. ہم جب کہے کہ نبی ہمارا سہارا ہے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. اور سرکار خود فرما رہے ہیں انا فرط امتی، میں اپنی امت کا سہارا ہوں. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جس کے بچے بچپن میں فوت ہو جائے، چھوٹے بچے جس کے فوت ہو جائے، اس کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دو بچے فوت ہو جائیں وہ کل قیامت والے دن اس کے والدین کی، اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، اس کو جنت میں لے جائیں گے. ہمارے یہاں کئیوں کے بچے فوت ہو جاتے وہ روتا ہے، ٹھیک ہے، دکھ ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو سلامت رکھے. لیکن تقدیر کا لکھا غالب آ جائے تو وہ اس حدیث پاک کو سن کر خوش رہے کہ جو لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا، لیکن وہ میرے جو چھوٹے بچے ہیں وہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن گئے. کہ سرکار نے فرمایا جو 2 بچے جس کے فوت ہو گئے وہ قیامت والے دن والدین کی شفاعت کریں گے، اس کو جنت میں لے جائیں گے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ جس کا ایک بچہ فوت ہوا اس کا کیا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایک فوت ہوا ہوگا وہ بھی والدین کی شفاعت فرمائے گا. اما عائشہ صدیقہ نے اس موقع پر ہمیں مزید یاد رکھا اور پوچھا یا رسول اللہ اور جس کا کوئی بچہ نہ فوت ہوا ہو. اس وقت سرکار نے فرمایا آنا فرط امتی، اور جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو اور جس کی کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہو اور جس کی کوئی جنت میں جانے کا سبب نہ ہو، آنا فرط امتی، اور میں اپنی امت کا سہارا ہوں گا. اللہ اکبر یا رسول پھر مشکات شریف کی حدیث پاک سرکار نے اپنی شان خود یوں ارشاد فرمائی انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں تمام نبیوں کا قائد قیامت والے دن ہوں گا اور مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو اپنی قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں گا. سب سے پہلے، یہ سرکار نے اپنی شان خود بیان کی ہے کہ سب سے پہلے جو ہستی اپنی قبر سے نکلے گی وہ ہمارے پیارے مصطفیٰ ہوں گے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا میں پھر حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو اپنے ساتھ لوں گا، پھر جنت البقیع میں جو مسلمان دفن ہوں گے ان کو ساتھ لوں گا، پھر جنت المعلا مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان دفن ہیں ان کو لے کر آقا علیہ السلام ان کے ساتھ اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے. اس لیے ہم جنت البقیع میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن سرکار کے ساتھ قرب نصیب ہو جائے. پھر آقا علیہ السلام کی اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن سب سے بڑی امت اگر کسی کی ہوگی تو وہ میری امت ہوگی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ
اذا انصتوا، کہ جب لوگ خاموش ہوں گے، اللہ کے جلال میں کوئی بول نہیں رہا ہوگا، آقا علیہ السلام نے اپنی شان خود بیان فرمائی کہ اس وقت سب سے پہلے کوئی بولنے والا ہوگا تو وہ میں ہوں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ سب سے پہلا ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ یہ سرکار نے اپنی شانیں خود ارشاد فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ کرنے والے، آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے سب سے پہلے شفاعت کرنے والے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا بھی میں ہوں گا۔ سب سے پہلے جنت میں بھی داخلہ کس کا ہوگا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور وہ کس طرح ہوگا سنیں، اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو آقا علیہ السلام بڑے افسردہ تھے۔ جبرائیل امین نے حاضر ہو کر جب آپ کی افسردگی پوچھی تو آپ نے فرمایا امتی امتی، میری امت میری امت۔ تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت تمام امتوں کے اوپر حرام کر دی گئی جب تک آپ کی امت پہلے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول یا رسول۔ شفا شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے 70,000 امتی ہوں گے۔ سرکار جنت میں کس طرح جائیں گے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ میری امت کے 70,000 افراد ہوں گے اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام اپنی امت کے کس قدر چاہنے والے ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی داخل فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت مل جائے، آقا کا قرب مل جائے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 بندے ہوں گے۔ اب 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 وہ آگے مزید کئی 70,000، تو لاکھوں لاکھ بندے جو ہوں گے وہ پہلے ہاتھ جنت میں جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک سنیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آتی باب الجنتی یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قیامت والے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا۔ فاستفتحوا یو فیقول الخازن من انت، فرمایا سرکار نے جب میں دروازے پر قیامت والے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو فرشتہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں کہوں گا محمد، میں کیا کہوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتہ آگے سے کیا کہے گا؟ سنیں آقا کی شان جو آقا نے اپنے خود منہ سے ارشاد فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہے گا اور مجھے حکم تھا کہ آج سوائے محمد کے لیے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ اور یہی جب معراج کا ہم پڑھتے ہیں نا تو ہر آسمان کے اوپر جب جاتے تھے تو فرشتے پوچھتے تھے نا کہ جبرائیل سے کہ تم کون ہو؟ تو جبرائیل کہتے تھے کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو فرشتہ آگے سے پوچھتا تھا تیرے ساتھ کون ہے؟ جب وہ کہتے تھے نا کہ محمد ہے پھر دروازہ کھلتا تھا۔ علماء نے اس حدیث پاک کے تحت بھی یہی لکھا ہے
کہ اس وقت یہ حکم تھا کہ اے جبرائیل اج کلیاں نہیں آنا، اج میرا آج دی رات کندے نال آنا ہے؟ محبوب دے نال آنا ہے۔ اج دروازہ تد کھلے گا۔ اسی طرح قیامت والے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سرکار کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور کوئی بندہ کہے نا کہ سرکار نو چھڑ کے جی میں تے ڈائریکٹ اللہ دی پرستش کرنا، اور نبی تے بس ایک پوسٹ مین ہوندے سی، بس ایک ڈاکیے دی حیثیت رکھتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ ہی اللہ سارا کچھ، وہ نبی کے بغیر جنت میں جا کر دکھائے۔ سرکار کے ساتھ خوش قسمت جائیں گے، اس کے بعد دروازہ کھلے گا۔ اور اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ منکر تو قیامت والے دن بھی مان جائیں گے، آج مدد مانگ ان سے، آج منو تے پتہ چلتا نا نبی نو۔ اور آج جو موضوع میرا تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو اپنی شان پیش کی، میں نے آج صرف آپ کے سامنے وہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ عالم ارواح سے لے کر قیامت تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کثیر احادیث میں خود ارشاد فرمائی ہیں۔ انہی شانوں کو ہم مانتے بھی ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں، اور یہی میلاد ہے کہ جس میں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو مانتے ہیں۔ 2 نمبر مولویوں کی باتیں لے کر یا ناچ گانے والے یا قوالیوں والی باتیں لے کر میلاد کو کہنا دیکھو جی یہ سب کچھ میلاد ہی ہوتا ہے، جی جو غلط ہے وہ چاہے سنی بھی کرے تو غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ 100% صحیح ہے، اس کو جو غلط کہے گا وہ خود غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں کہ ہم مولویوں نے ایسے ہی بنا لی ہے کہ اور بس ضعیف روایتیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری، مسلم، ترمذی ان احادیث کو بھی پڑھ کر سنایا کہ جس میں کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حبیب اللہ کہہ رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تمام بنی آدم کا سب سے بڑا سخی کہہ رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اپنی امت کا سہارا کہہ رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں اپنے آپ کو تمام اگلے پچھلوں میں افضل کہہ رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے آپ کو نبیوں کا سردار کہہ رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا کہہ رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے آپ کو شفاعت کرنے والا کہہ رہے ہیں، اور کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والے میں اپنے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پائیں گے۔